آگے اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے تمہیں اول دفعہ پیدائش کی تھی، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدائش کی تھی، اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اپنے اس وعدے کو ضرور نبھائیں گے۔ او لوگو جو یہ کہتے ہوں اور جو یہ وہم و گمان رکھتے ہوں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے نہیں اٹھائے جائیں گے، وہ اس آیت کریمہ کو اپنے کان کے پردے کھول کر سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ صریح واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے کہ ہم نے تمہیں اول دفعہ پہلی دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یعنی ہم تمہیں اسی طرح اٹھائیں گے۔ وعدا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم اپنے اس وعدے کو ضرور نبھائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یقیناً غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں ذرا ہم بتائیں کیا ہم اس دن کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں جس دن اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا، جس دن ہمارے جسموں میں پھر سے روح ڈال دی جائے گی، جس دن سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، وہ سورج جس کے متعلق سائنس کہتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے، سورج اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اس زمین کو ایک ایک کر کے 12 لاکھ زمینیں اکٹھا کر دیں اور پھر ان 12 لاکھ زمینوں کو ہم سورج میں رکھنا چاہیں تو رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کل بروز قیامت وہ سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج جبکہ آج وہ سورج زمین سے دھرتی سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے دور پر ہے، اور اتنا دور ہونے کے باوجود آج بھی جون جولائی کے مہینوں میں ہم سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں پنکھے لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ اے سیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اس دنیاوی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ ذرا کبھی تصور کیا کرو کہ کل بروز قیامت جب سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تب ہماری کیفیت کیا ہوگی، تب ہماری حالت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پھر اسی حدیث کے آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے گرمی اتنی سخت ہوگی، گرمی اتنی شدید ہوگی، فَيَقُولُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اس دن لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں گرم ہوں گے۔ فَيَقُولُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں گرم ہوں گے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر۔ تو کچھ افراد ایسے ہوں گے جو اپنے اسی پسینے کے اندر پوری طرح سے ڈوب گئے ہوں گے، اپنے اسی پسینے میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، غوطے لگا رہے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنتم، لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق النار اتق النار اتق النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ولو بشق تمرہ، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح تم اللہ کی راہ میں دے کر اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ کبھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بطور تنبیہ فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لوگوں جو چیزیں میں جانتا ہوں عذاب جہنم کے متعلق، جہنم کے عذاب کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم، اگر ان عذاب کا میں تم سے تذکرہ کر دوں، اگر میں وہ عذاب تم سے شیئر کر دوں، اور اگر ان چیزوں کا تمہیں علم ہو جائے، وہ عذاب تم جان لو، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی زندگی گزارو گے، یعنی تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ بلکہ ترمذی ابواب الضحک
بلکہ ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ تو یہ ہیں وما تلذتم بالنساء، تم اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا بھی چھوڑ دو گے، ولخرجتم الى الصعداء، اور تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیابان جنگلوں کا رخ اختیار کر لو گے، تجرون الى اللہ، اور وہاں اللہ اللہ کہہ کر اپنی زندگی گزارو گے۔ یعنی تم اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ لذت اپنی بیویوں سے حاصل کرتے ہو، اگر عذاب الہی کے وہ نمونے، وہ عذاب جو تم نہیں جانتے ہو، اگر میں تم سے بتا دوں، تم سے شیئر کر دوں، اور اگر ان عذاب کو تم جان لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، اپنی بیویوں کو دھر کر بیٹھو گے، شادیاں کرنا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، جنگلوں میں جا کر پتے چبا چبا کر گویا اپنی زندگی جانوروں سے بھی بدتر کر لو گے، یعنی تم اپنی زندگی تباہ و برباد کر لو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی کو ہماری کتنی فکر ہو رہی ہے کہ بار بار ہمیں طرح طرح کی مثال دے کر ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، عائشہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے ننگی جسم اٹھیں گے، حدیث کے اندر غرلا کا لفظ ہے غیر مقتول، یعنی بغیر ختنے کے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ اپنی قبروں سے ننگی جسم اٹھیں گے۔ اما عائشہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، الرجال والنساء جميعا، کیا مرد بھی عورتیں بھی، کیا میدان محشر میں مرد حضرات اور خواتین ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عائشہ، مرد بھی عورتیں بھی میدان محشر میں سب ایک ساتھ ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے، ان کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اما عائشہ اتنا سنتی ہیں، پھر سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی، او امام کائنات، او میرے آقا، او میرے سرتاج، ينظر بعضهم الى بعض، کیا ایک دوسرے کو دیکھے گا؟ کیا بعض کو دیکھیں گے؟ میری ماں، میری بہنوں، آپ مجھے سن رہی ہوں گی، اس حدیث میں آپ کے لیے عبرت ہے، اس حدیث میں آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں، اور اما عائشہ کو فکر پڑی ہے تو پردے کی، اما عائشہ کو فکر پڑی ہے تو شرم و حیا کی، کیا سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، ينظر بعضهم الى بعض، کیا ایک دوسرے کو دیکھے گا؟ کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عائشہ، مردوں کی نظریں عورتوں پر بھی پڑیں گی، عورتوں کی نظریں مردوں پر بھی پڑیں گی۔ اما عائشہ ان الفاظ کو سنتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی، او آقا، او میرے آقا، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ کی گھبراہٹ دیکھی نہیں جاتی، آپ فوراً بطور تسلی فرماتے ہیں عائشہ گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، معاملہ اتنا سخت ہوگا، معاملہ اتنا کٹھن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے کا سوچے گا ہی نہیں، اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس لیے کہ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، شوہر وبنی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنی، باپ اپنے اولاد سے بھاگیں گے۔ اس دن عجیب حالت ہوگی، ہر ایک کی عجیب و غریب کنڈیشن ہوگی، اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب بھائی کی نیکیاں تولی جائے گی تو بہن چھپ جائے گی کہ کہیں مجھ سے یہ میرا بھائی نیکی کا سوال نہ کر بیٹے، جب بہن کی نیکیاں تولی جائے گی تو بھائی چھپ جائے گا، جب بھائی کی نیکیاں تولی جائے گی تو بہن چھپ جائے گا، جب باپ کی نیکیاں تولی جائے گی تو بیٹا چھپ جائے گا کہ کہیں مجھ سے میرا باپ نیکی کا سوال نہ کر بیٹے، جب بیٹے کی نیکیاں تولی جائے گی تو باپ چھپ جائے گا کہ کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکی کا سوال نہ کر بیٹے، جب ماں کی نیکیاں تولی جائے گی تو بیٹی چھپ جائے گی کہ کہیں مجھ سے میری ماں نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، جب ماں کی نیکیاں تولی جائے بیٹی کی نیکیاں تولی جائے گی تو ماں چھپ جائے گی کہ کہیں مجھ سے میری بیٹی نہ نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، جب شوہر کی نیکیاں تولی جائے گی تو زندگی بھر ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ میں شامل ہونے والی بیچاری بیوی بھی
छिप जाएगी कि कहीं मुझसे मेरा शौहर नेकी का सवाल न कर बैठे। उस दिन अजीब हालत होगी, हर एक की अजीब व गरीब कंडीशन होगी। उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, उस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। न बाप बेटे के काम आएंगे, न बेटे बाप के काम आएंगे, न माएँ बेटियों के काम आएंगी, न बेटियां माओं के काम आएंगी, न कोई दोस्त किसी दोस्त के काम आएंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन कोई दोस्त अपने किसी दोस्त को हालगिरी नहीं करेगा। युबस्सरूनहुम, और उस दिन जो मुजरिम होगा उसको दिखा दिया जाएगा। क्या? उसको उनके अदौयान दिखा दिए जाएंगे। वो मुजरिम देख भी लेगा, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये मेरी बीवी, ये मेरी औलाद, ये मेरे भाई, ये मेरे प्रॉपर्टीज। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुजरिम से मुखातब होकर कहेगा, बता अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, अब तेरे साथ क्या मामला किया जाए। वो मुजरिम कहेगा, अल्लाह जब तूने मुझे एक चांस दी है, जब तूने मुझे एक मौका दिया है, अल्लाह जब तू मुझसे इजाजत तलब कर रहा है तो मेरी एक फरियाद सुन। अल्लाह कहेगा, बता तेरी फरियाद क्या है। वो मुजरिम ठीक पड़ेगा, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीहि व फ़सीलतिही अल्लती तुवीह व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजीह कल्ला इन्नहा लज़ा। वो मुजरिम कहेगा, अल्लाह ये मेरी बीवी है, ये मेरी औलाद है, ये मेरे प्रॉपर्टीज है, ये मेरी दुनिया की धन दौलत है। अल्लाह तुम सबको ले ले, मैं तुम्हें फिदिये में दे रहा हूँ, मैं तुझे फिदिये में दे रहा हूँ, अल्लाह बदले में मुझे निजात दे दे। मेरे भाइयों, जानते हो मुजरिम ये क्यों कहेगा? इसलिए कि वो ये सोच रहा होगा कि अगर आज मैं जहन्नम का मुस्तहिक हूँ, अगर आज मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा तो रीजन और वजह मेरी बीवी और मेरी औलाद है। इसलिए कि मैं इन्हीं के लिए तो कमाया करता था, इन्हीं के लिए तो दौड़ा करता था, इन्हीं के चक्कर में तो मैंने नमाजें छोड़ी थी, इन्हीं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, इन्हीं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मैं सबका व खैरात से दूर रहा, इन्हीं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मैंने हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं किया, इन्हीं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मैं अपने पैसों को अकाउंट में जमा किया करता था, मस्जिदों मदारिस में ताउन नहीं किया करता था। अल्लाह मैं इन्हीं के चक्कर में तेरे दीन से गाफिल रहा, मैं तेरी मस्जिदों से गाफिल रहा, मैं तेरी नमाज से गाफिल रहा, मैं तेरे रोजे से गाफिल रहा। हाँ हाँ, ये पुकार, ये आरज़ू, ये तमन्ना उस माँ की भी होगी जो अपने दूध पीते बच्चे से इस कदर मोहब्बत करती है, इस कदर मोहब्बत करती है कि रात की तारीखी में अगर दूध पीते बच्चे को बुखार आ जाए तो माओं की नींद उड़ जाती है। मगर कल बरोज़े क़यामत वो माएँ जहन्नम को देखकर, जहन्नम की भटकती हुई आग को देखकर इतनी खौफज़दा होंगी, इतनी डरी हुई होंगी कि मारे डर अपना अज़ाब अपने दूध पीते बच्चे को सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगी। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजरिम के इस फरियाद को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। फिर इसके मुतालिक हुक्म होगा और उसे जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इस्लाह पैदा करें, हम खुद की इस्लाह करें, अपने घरों की इस्लाह करें, अपने समाज, सोसाइटी, अपने माशरे की इस्लाह करें। माफ़ करें, आज हम बज़ाहिर मुसलमान हैं मगर फ़कत नाम के मुसलमान हैं। ये बात मैं किसी खास सबब की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, इसके कई वजूहात और कई असबाब हैं। उनमें से एक सबब को मैं लेकर चलता हूँ। आज हमारी अक्सरियत बेनमाजी है, आज हमारी अक्सरियत खुसूसन हमारे नौजवान नमाज से दूर है, मस्जिदों से दूर है। किसी से पूछ लिया जाए, साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो उनका यह जवाब आता है कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, अभी तो मस्जिदें भरी हुई हैं, पूरी मस्जिद फूल है। अगर आपको नमाजियों की तादाद देखनी हो तो आप असर की नमाज में तशरीफ ले आए मस्जिद। अल्लाह की कसम, एक सबसे दो सब पूरी नहीं होती और हम जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत से नौजवान ये शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिलता, कामों से फुर्सत ही नहीं। मेरे भाई, यहाँ मैं एक बात क्लियर, स्पष्ट और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि यकीनन आप बिजनेसमैन हैं, यकीनन आप कामों में मसरूफ रहते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप मजदूर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हमा वक्त कामों में मसरूफ रहते हैं। मगर याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी मसरूफियत और आपकी मशगूलियत का ठेका नहीं दे रखा है। बड़ा आसान होता है ये कह देना कि हमारे पास वक्त ही नहीं, जबकि आपके पास मोबाइल चलाने के लिए घंटों का वक्त है, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर चलाने के लिए घंटों का वक्त है।
اور اللہ کی قسم جس مسلمان فرد کے پاس موبائل ہو، اینڈرائڈ موبائل ہو اور وہ انٹرنیٹ کا یوزر ہو تو وہ 24 گھنٹے میں کم از کم 5-10 گھنٹہ ضرور موبائل میں ملوث رہتا ہے، اور جب نماز کی بات آئے تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں؟ افسوس اس بات کا ہے، ملال اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس موبائل کے لیے وقت ہے مگر رب کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ رب جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہونے پر شفا عطا کرتا ہے، جس رب نے ہمیں بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت سے نوازا، جس رب نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پیر جیسی نعمت سے نوازا، جس رب نے ہمیں دیکھنے کے لیے 2 عظیم آنکھ جیسی نعمت سے نوازا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی 2 آنکھ لے لی جائے، کوئی آپ سے 2 آنکھ مانگ لے اور بدلے میں سونے کا پہاڑ دے، کیا آپ کو یہ تصور ہے؟ کیا آپ کو یہ گوارا ہے؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر بجا رہے ہیں، 5 وقتہ نمازی پڑھیں، روزوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم مسلمان ہیں تو فقط نام کے مسلمان ہیں۔ ہم بتائیں ہمارے اندر مسلمانوں کی کون سی صفت، کئی مسلمان کے کئی صفات ہیں، علامات ہیں، کون سی صفت اور کون سا علامت ہمارے اندر پایا جا رہا ہے؟ آج ہم نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نہ یتیموں مسکینوں کا خیال کر رہے ہیں، نہ بیواؤں کا خیال کر رہے ہیں، نہ مسجد و مدارس میں تعاون کر رہے ہیں، نہ علماء کی قدر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، پھر کس بات کا مسلمان ہے؟ یقیناً ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کر توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ وتقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔